بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدھ ہے، اور ہر بدھ کے دن جو مہمان شخصیت ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہوتی ہے وہ ڈاکٹر صمد مسافر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں اکثر اور ہر پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں، اور کیونکہ یہ پروگرام ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہر بدھ کی صبح کو، اور ہر بدھ کو ہمارے ساتھ نئے ناظرین بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں ان ناظرین کے لیے جو آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے امریکہ سے۔ 10 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ پاکستان کی سنہری شخصیات میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے۔ ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں، اور ساتھ ہی قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ ریسرچر ہیں۔ امریکہ میں 2 یا 2 سے زائد کتابیں صرف ڈاکٹر صمد مسافر پر لکھی گئی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے اور جو ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے قابل فخر ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو متعارف کرایا ہے۔ تو آئیے، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ سمدہ ہیلنگ انرجی ہی تھا، اور کیونکہ وقت کم تھا اور باتیں ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ کرنی تھیں، وہ ٹاپک ہمارا مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ تو آج بھی ہم اسے کنٹینیو کریں گے، اور ہم بات کریں گے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اس نمبر پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ آپ کے اس پروگرام میں جو ہم بدھ کے دن آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ پروگرام جو آپ ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے کرتے ہیں، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس، اس کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ اب اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بہت سے ہمیں فیڈ بیکس اس کے حوالے سے آتے ہیں۔ ہم جو کل کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کے دوران بات کریں گے، لیکن میں ابتدا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سمدہ ہیلنگ انرجی جو کہ ایک بہت پاورفل انرجی ہے، اور آپ کچھ فری کورسز بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت سارے کورسز اس میں کور ہو رہے ہوتے ہیں جی، اور جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ ہمارے نئے ناظرین بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ کچھ مختصراً اگر ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں۔ جی، سمدہ ہیلنگ انرجی میں کچھ کورسز آٹومیٹیکلی اس کے اٹیونمنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ٹیوننگ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتے ہیں، جس طرح کی ریکی ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے، میڈیٹیشن ہے، HSP ہے یعنی ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے۔ یہ کورسز آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا ہے، اور بالخصوص جس طرح کے ریکی جیسے میتھڈ جو ہے، آل کائنڈ آف ریکی، چاہے کرونا ریکی ہے، ٹیرامائی ریکی ہے، سیکم ریکی ہے، تبتین ریکی ہے، اور کنڈالینی ریکی، یہ تمام ریکیز خود بخود سمدہ کی ہیلر لیول سے آٹومیٹیکلی یہ ٹیون ہو جاتا ہے ایک شخص، ماسٹر لیول بھی اور گرینڈ ماسٹر لیول بھی آٹومیٹیکلی۔ صحیح۔ دنیا کا سب سے بڑی بات جو ہے، جو ریکی ماسٹرز خود کہتے ہیں کہ سمدہ جو ہے 70 گنا زیادہ پاورفل ہے دوسرے ہیلنگ میتھڈ سے اور ریکی سے۔ تو ریکی جو ہے نا، وہ خود بخود اس کی ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر اور ہیلر ہوپس آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے اس کی۔ اچھا۔ تو سمدہ کا جو ماسٹر کورس ہے وہ تو بہت ہائی لیول کا ہے۔ اچھا۔ تو اس میں جو کورسز ہے، پہلا جو ریکیز ہے، ریکی ایک جاپانی طریقہ علاج ہے، بہت 100 سال پرانا ہے، لیکن یہ چیزیں ایڈوانس ہوتا جاتا ہے درحال کہ سمدہ ہیلنگ انرجی بھی ایک ہیلنگ پاور ہے، صحیح، اور وہ بھی ایک ہیلنگ پاور ہے، لیکن سمدہ ہیلنگ انرجی کی فریکوینسی بہت ہائی ہے، بہت ہائی فریکوینسی پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، صحیح،
اور وہی کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے وہی پہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں, اچھا کلاس کے دوران ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کلاس پہ صرف 3 گھنٹے لگتے ہیں, تو 3 گھنٹے میں بس یہ سارے کچھ ہو جاتا ہے. اچھا ریکی پہ لوگ بہت بہت ٹائم لگاتے ہیں, کبھی تو 8 گھنٹے لگاتا ہے, کبھی 4 گھنٹے, کبھی کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی صحیح اٹیونمنٹ نہیں ہوتی ہے. اس میں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے سے آپ کی وہ تمام چیزیں آپ میں آ جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہیلنگ کے حوالے سے, ایک نیچرل ہیلنگ انرجی جو آپ اپنی باڈی میں لانا چاہتے ہیں اور اس فریکوینسی سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, اور وہ فریکوینسی آپ کی باڈی میں ہائی فریکوینسی پہ آ کر اور آپ آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی اور شخص کا بھی. اس 3 گھنٹے میں آپ علاج کر سکتے ہیں, اس 3 گھنٹے میں آپ کسی دوسروں کو بھی علاج کر سکتا ہے اور اپنے آپ کا بھی علاج کر سکتا ہے. تو ریکی جو ہے, ریکی ٹیرامائی ریکی ہے, یوسوئی ریکی ہے, سیکم ریکی ہے, کرونا ریکی ہے, یوسوئی ریکی ہے, کنڈالینی ریکی ہے, تبتین ریکی ہے. یہ تمام کے تمام میتھڈز جو ہیں یہ آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کو کسی فریکوینسی پہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کوئی منتر چھنتر کوئی ایسا کوئی چیز ہو اس میں کہ آپ وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں. مثلا جادو وادو نہیں ہوتا جی مثلا ریکی میں ہے چکوری اور یہ اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں ہے, پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے اپنا ذہن کو کنیکٹ کرنا ہے کسی ایک پاور کے ذریعے. آپ کو جو سمدھا ماسٹر ہے وہ آپ کے صلاحیتیں کو, آپ کی جو پاور ہے کنیکٹ کرتا ہے کسی ہیلنگ پاور کے ساتھ اور آٹومیٹکلی آپ میں آ جاتا ہے. پھر چابی آن آف کا آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ آن کرتا ہے آف کرتا ہے اور بس آپ میں آن کرتا ہے انرجی آ جاتا ہے, پھر آف کر دے اس طرح کے. صحیح. تو یہ ریکی کی جو بھی جتنے میٹرس ہے یہ تمام کے تمام اس میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں اور لوگ لاکھوں پیسوں سے بچ جاتے ہیں. صحیح. لاکھوں کا کروڑوں کا ٹائم دے کر اس سے بچ جاتا ہے اور لاکھوں پیسے جو خرچ کرتا ہے اس پہ. اس سے آپ دیکھیں ریکی کی جو ماسٹر کورسز گرینڈ ماسٹر کورسز ہے وہ لوگ بہت پیسے لیتے ہیں. تو پھر اگر ہر قسم کی ریکی کا کرائیں گے تو آپ کے 10 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہو جائیں گے. اچھا بس اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا کسی کہانیاں ملا کر ادھر سے ادھر سے. سمدھا ہیلنگ انرجی میں کسی کہانیاں ڈائریکٹلی نہیں, یعنی اس میں کسی کہانیاں نہیں ہے, ڈائریکٹلی یہ اثر کرتا ہے, ڈائریکٹلی یہ ایکٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ اس جہاں پر پرابلم ہے اور فوراً اثر ہوتا ہے اس کا اسی وقت. کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے کلاس کے دوران ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا. تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم علاج کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریننگ نہیں لے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑا اسکول ہے اور وہ کئی سال یا کئی مہینے پڑھنا پڑتا ہے یا کوئی پتہ نہیں کئی ہفتے پڑھنا پڑتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں یہی علاج ہوتی ہے, یہی علاج ہے اور یہی چیز ہے. کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا ہمیں علاج ہے. اچھا کہ علاج پہ بھی اتنا دن لگیں گے بلکہ اس سے زیادہ لگ سکتا ہے. اور آپ اگر اس پاور کو لے جائیں گے تا حیات ساری زندگی آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنے دوسروں کا بھی علاج کر سکتا ہے, گھر میں علاج کر سکتا ہے نیچرل طریقے سے, کبھی آپ کو ضرورت پڑے. اور پھر اس پہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے, ایک چند منٹ میں آپ ایک نیچرل ڈاکٹر ہے, آپ علاج کرتا ہے دوسروں کا اور اپنا آپ کا علاج کرتا ہے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی ایک بہت ہی پاورفل ہیلنگ انرجی ہے اور دنیا کا پاورفل ترین ہیلنگ انرجی جو کہ ریکی ماسٹر 1000 تو میں خود جانتا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں. اچھا. 1000 سے اباؤ جو میں خود جانتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کئی گنا پاورفل ہے باقی میتھڈ سے یا ریکی سے یا اس طرح کی. تو یہ جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی ایک بہت ہی ہائی فریکوینسی اور بہت ہی پاورفل ہیلنگ انرجی ہے دوسرے میتھڈ سے. پھر اس میں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہو جاتی ہے. صحیح. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز یعنی آپ اپنے ہمارے ایک ایتھرک باڈی ہوتا ہے جسے ایتھرک باڈی کہتے ہیں جی, یا اسے اورا بھی کہتے ہیں یا اسے روح کا ایک حصہ بھی کہہ لے کہ آپ اس کو آؤٹ کر سکتے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں. صحیح. آپ ٹریول کر سکتے ہیں, آپ فضا میں ایک اسٹیشن بنا سکتے ہیں اور خلا میں, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو. اچھا. یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان, مثلا جو عام لوگ جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور کچھ
ایسی چیزیں بھی ہے جو کہ آپ روحانی طور پہ سمجھ لیں یا کوئی سائنٹیفک ہے یہ, آپ اسی وقت ثبوت دیتے ہیں, آپ اسی وقت آپ ایک ٹریول کرتے ہیں آپ کائنات میں. کبھی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس ہے, ملتا ہے دوسروں سے, آتا ہے, ملتا جلتا ہے, یعنی محسوس بھی کرتا ہے, ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بہت سے اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے جو ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس میں اس طرح آپ کئی اور کریں گے تو اس کا کوئی چارجز ہوگا یا آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا, لیکن وہ بھی کوئی اس کا کوئی خاص آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا, کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا جی. لیکن اس میں آپ کو رزلٹ ملے گا, اس میں آپ محسوس کرتا ہے, اس میں آپ جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو نمایاں ہوتا ہے, ایسا ایسا سارا کچھ آپ کی کلیئر ہو جاتا ہے سب کچھ. یہ تو ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے جو کہ یہ کورس ہے, بہت بڑی بات ہوتا ہے جس کے بہترین ریزلٹس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے آؤٹ آف باڈی کورسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہو گئے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد سلمان بات کر رہا ہوں گلشن سے. جی سلمان صاحب, کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صمد مسافر سے بات کرنا چاہوں گا. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے, آپ کی آواز جو ہے ڈاکٹر صمد مسافر تک پہنچ رہی ہے. اچھا, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں پہلے, اور میں نے آپ سے تقریباً کوئی لیول 1 سے اور لیول 6 تک میں نے خود کیے. جی تو مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے لیول 1 لیول 2 سے. مجھے بیک ایک کی بڑی پرابلم رہتی تھی. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گزشتہ کوئی 6-7 سال پہلے. تو ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا بغیر آپریشن اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. صحیح. اس کے بعد جب میں نے لیول 1 لیول 2 کیا تو اس سے میں نے اپنے آپ کو ہیل کیا, اپنے آپ کو انرجی دی, اور اللہ کا شکر ہے ود ان اے منتھ جو ہے وہ میرا جو پین ہے وہ 100% بالکل صحیح ہو گیا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. تو ڈاکٹر میں یہ سوال ابھی میں یہ ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا. میرے پاس دوسرے پیشنٹس آتے ہیں, اس وقت بھی یہ پیشنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ان کو کڈنی کا پرابلم ہے اور کافی ٹائم سے ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 11-12 سال سے ہے, اور ان کی کڈنی میں پتھر بتا رہے ہیں. صحیح. تو کیا ہم اس سے اپنا لیول 1 لیول 2 سے ان کو ہیل کر سکتے ہیں؟ چلیں سلمان صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ڈاکٹر صمد مسافر آپ کو یقیناً جواب دیں گے کڈنی کے حوالے سے, اور آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. جی یہ آپ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور ان کے سامنے سب کڈنی کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جی اور یہ کر سکتے ہیں جو ہے سمدائلنگ انرجی بہترین اثر ہے اس پہ. سلمان صاحب آپ اس طرح کریں کہ آپ گردے پہ انرجی دے دیں, گردوں پہ, اور پانی کو انرجائز کر کے دیں, تاکہ یہ انشاءاللہ آپ کو جلد یہ رزلٹ ملیں گے کہ اس کے کڈنی کے جو سٹون ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اس طرح کے چاہے لیول 1 سے لیول 2 لیول 3 یہ تینوں ایٹ اے ٹائم آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا اثر ہوگا. اور پھر آپ مجھے بھی انشاءاللہ خوشخبری سنائیں گے, اور مجھے ضرور بتائیں, اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا جتنا مجھ سے ہوتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں, گائیڈ کرتا رہتا ہوں. اور جو اسٹوڈنٹ ٹچ رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب ہمارے ساتھ زیادہ ہمانگی پیدا ہوتا ہے اس میں اور پاور آ جاتا ہے اور طاقتوں میں بڑھ جاتا ہے. تو یہ سلمان صاحب ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی ہے اور یہ خود بھی ہے, سبھی سیکھ رہے ہیں, سیکھی ہوئی ہے پہلے سے. تو یہ کہہ رہے 1 to 4 تک انہوں نے کی ہوئی. اصل میں 1 to 4 جو ہے سمدھا 1 to 4 جو لیول ہے یہ 3 دن کا 4 دن کا جو کتنا بس 12 گھنٹے کا کورس ہوتے ہیں. اچھا. تو 12 گھنٹے کا کورس میں جو ہے نا آپ وہ حاصل کرتا ہے کہ ایسے ایسے کرونک ڈیزیز کا علاج کرتا ہے. اچھا. جو کہ بلیو نہیں کرتا ہے لوگ کہ کیسے یہ ممکن ہے. تو آئیں ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ دیکھیں ایک بار, اپنے پہ آزمائیں اور دوسروں پہ آزمائیں. صحیح.
بہت بہترین ہے. اچھا میں اسے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا. جیسے ابھی سلمان نے ہمیں فون کیا, انہوں نے آپ سے ٹریننگ لی لیول 1 سے لے کے لیول 5 یا 6 تک, جو بھی آپ نے کہا کہ 12 گھنٹے کا یہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے اس سلسلے میں. اچھا اب اگر آپ کے یہاں سے جانے کے بعد اس کو پریکٹس نہ کریں اور کنٹینیو نہ کریں اور اپنے دوسری جو معاملات ہیں زندگی کے ان میں ملوث ہو جائیں اور اس کی پریکٹس نہ کر سکیں, تو کیا یہ ختم ہو جاتی ہے یا رہتی ہے یہ؟ اصل میں آپ چونکہ ہم ہوتے ہی ہے, مصروف ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ مصروف ہوتا ہے, ہم بیزی ہوتے ہیں, تو یہ تو آپ کی ہیلپ کرتا ہے دوسری چیزوں کی. یہ نہیں کہ آپ نے یہ لے لی تو بس آپ نے یہی پیشہ بنا دی. اچھا آپ دوسرے کام میں آپ کا ہیلپ کرتے ہیں یہ چیزیں. اچھا بڑے سپورٹیو ہوتی ہے. سپورٹ کرتے ہیں آپ کو ہر شعبے میں. اچھا ہر کام میں سپورٹ کرتا ہے آپ, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے نیچرل ہیلتھ ضروری ہے ہر کام کے لیے. جب آپ انفیٹ ہے, تیار نہیں ہے, تو آپ کیا بنائیں گے, کیا کام کریں گے, اور کس طرح کے اپنے معاشرہ کو, اپنے ماحول کو صحت مند بنائیں گے. جب تک آپ کے نیچرل صحت ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی کام ہو انسان اس کے لیے صحیح تیار نہیں ہوتا اور آگے بڑھنے کے چانس کم ہوتی ہے. جب آپ اس کو لیں گے تو آگے بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتی ہے اور بہت آگے انسان ہر کام میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اور ایسے ایک تو مائنڈ جو ہے نا کریٹیو ہو جاتے ہیں, ایک ایسے تخلیقی سوچ آتا ہے انسان میں کہ ایک کام میں آپ گھس جاتے ہیں تو کوئی چیز اس سے نکال لیتے ہیں, اس کو کوئی پھل اس سے نکال لیتے ہیں. نہیں کہ اس کچھ کام جو لوگ کرتا ہے اسے کو خراب کر دیتے ہیں اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. لیکن آپ سے جو کام ہوگا وہ اچھا ہوگا, اور آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوگا وہ اچھا ہوگا. اور جو آپ نے یہ لے لیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ پریکٹس کرتے رہے, جس طرح کے لوگ پریکٹس کرواتے ہیں تو یہ کر لو, یہ کیسٹ سن لو, یہ فلاں سن لو, یہ کر لو, یہ میڈیٹیشن کر لو. اب دیکھیں ہمارے HMF ہے, HMF میں نہ میڈیٹیشن ہے, نہ ہی کوئی کیسٹ سننا ہوگا آپ کو, نہ ہی کوئی اور ٹائم ضائع کرنا ہوگا آپ کو, نہ کوئی مشقیں کرنی ہوں گے آپ نے کہ کئی مہینے آپ مشقیں کرتے رہیں, 3 مہینے, 4 مہینے, سال, کئی سالوں مشقیں کرتے رہیں. پہلے بیچ میں ایک بار آ گئے تو بس پھر آپ پھنس گئے اس میں, پھر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے, رزلٹ کوئی نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت تو ضرور ہوگا, لیکن وہ جو رزلٹ آپ کو HMF دیتا ہے, جو کوئی پریکٹس جس میں نہیں ہے, کسی قسم کی پریکٹس نہ سمدھا میں ہے اور نہ اس میں ہے. ہاں سمدھا ہیلنگ انرجی یہ ہے کہ آپ جتنا اگر اپنا ہیلنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح رکھ رہے ہیں, اپنے آپ کے ہیلنگ کا خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کے ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں, اس طرح اگر آپ دوسروں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں تو آپ کو رزلٹ فوراً کئی گھنٹوں میں مل جاتا ہے. آپ اس میں پتہ نہیں کوئی معصومیت ہے اللہ کا اس میں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ روحانی, اس کا گہرا تعلق روحانیت سے بھی ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کا. تو جب آپ دوسروں کے لیے, دوسروں کے ہمدردی کے لیے, دوسروں سے دلسوزی کے لیے, دوسروں کے درد دکھ کو دور کرنے میں تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں تو اس کی جو پاور ہے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کسی قسم کے کوئی خاص ایسے نہیں ہے کہ آپ پھر پریکٹس کرتے رہے, آپ کو یہ کرتے رہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ آپ کو بالکل اوریجنل اور تازہ اور بالکل نیو نالج, عام نالج نہیں, جس طرح ریکی عام ہے, NLP عام ہے, صحیح, اور سلوا میتھڈ عام ہے, اور اس طرح کی کئی ہیلنگ میتھڈز ہیں جو کہ بالکل عام ہیں. یہ عام نہیں ہے, یہ بالکل سیکرٹ اور ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ لوگ لیتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے, اس کے بعد سمجھتا ہے. صحیح. یہاں میں ناظرین سے ذرا سا کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ناظرین اپنے تمام ناظرین سے اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے یا ریکی کے حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں, ان کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ دوست, وہ عزیز, وہ رشتہ دار جو پاکستان سے باہر ہیں, کیونکہ ہماری نشریات اس وقت بھی 102 ممالک میں یہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے جو دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, یا جہاں بھی ہیں,
تو وہ بھی ہماری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ لاگ آن ہو کر ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیجئے اور آپ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو بتائیے. ملک دنیا کے وہ کسی بھی حصے میں وہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ سکیں گے. جی ویب سائٹ آپ نوٹ کر لیں www.haktv.com/live. میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں www.haktv.com/live. جب آپ اس کا لاگ آن ہوں گے تو آپ کے سامنے وہی پیج ہوگا اور آپ ہمیں اس وقت جو ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ملک میں آپ ہمارے پروگرام براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے جیسے کہ ہمارا ٹاپک آج بھی سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے ہے اور ہم نے ابتدا میں جو پروگرام ہوتا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو کہ حقیقت ہے آپ نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ کو آپ نے انٹروڈیوس کیا. جی کیا آپ کے آفیسز جو ہیں پاکستان کے علاوہ بھی کنٹریز کے اندر ہیں یورپ میں یا یورپ کے کسی کنٹری میں یا کہاں آپ کے آفیسز ہیں تو ہمیں ذرا اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی بتائیں. جی یو کے میں ہے. اچھا ہمارے لنڈن میں برمنگھم میں ہم نے وہاں پر ہیڈ آفس ابھی بنا رہے. پہلا ایک برانچ تھا اچھا تو ابھی ایک اس کو ہیڈ آفس بنا رہے ہم انشاءاللہ. یہ پاکستان میں بھی دوسری شہروں میں ہے اور وہاں پر بھی کر رہے ہیں ہم. باقی جگہوں پہ دوسرے ممالک پہ رشیا میں ہے ہمارے کافی برانچیں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. اچھا میرے بہت عزیز اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت ہی اچھے جو کہ بہت ایک کامیاب بھی ہیں ماشاءاللہ اپنی زندگی میں, اپنے ہر چیز میں کامیاب ہے اور دوسرے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی کامیاب بنا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو ایسا بناتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نہ کہ اپنے لیے مفید ہو, وہ دوسروں کے لیے بھی کئی گنا زیادہ مفید ہو اور اسے قلبی سکون ہو, اسے ہیپینس ہو. سب سے بات جو ہوتے میں نے جو آزمایا زندگی میں, میری ساری زندگی جو ہے وہ تجربات پہ مشتمل ہے, ایکسپیرینسز ہے, پریکٹیکل ہے سارا کچھ. جو کام دیا میں نے, جو چیز سوچا اس کو کر ڈالا میں نے زندگی میں. ایسے جو بھی میرے سامنے کوئی کام آیا میں نے آزما کر دیکھا اور اس میں اسٹڈی کیے, اس میں ساتھ تحریری کیے اور دن رات سوچتا رہا. میرا جو نیند کا دورانیہ ہے وہ 4 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے ہوتے ہیں. میں اتنا زیادہ, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ سوئے شاید ہمیں بہت بڑی بیماریاں ہو جائیں گی, یہ ہو جائیں گی, اسی خوف کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہیں آتے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے نیند آئے نہ بہتر مجھے میں سوؤں نہ بالکل, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا. تو میں جو زندگی جو تجربات میرے پہ مشتمل ہے وہ اس پہ ہے کہ میں ایک شخص کو خود کامیابی حاصل کروں, خود کامیاب ہو جاؤں, پھر دوسروں کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہوں. تمام تجربات میرے اسی پہ. بہت سے میں نے دیکھے لوگ کیسے سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. غلط لوگوں سے بھی کبھی کبھی ہماری واسطہ ہوتا ہے, ہم مالج ہیں تو وہ لوگ ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے, وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے, ان کے لاشعور میں کوئی بات ہوتی ہے, ان کے انوائرمنٹ اور تربیت میں کوئی بات ہوتی ہے. ایک شخص ہے جیلس ہے, جیلسی کے پیچھے کوئی بات ہے. جیلسی جو ہوتے ہے اس کے پیچھے مثلا یہ احساس کمتری ہوتی ہے. ایک احساس کمتری کے علاوہ اس نے کچھ ایسے لوگوں سے اس کا واسطہ ہوگا جو کہ وہ بھی احساس کمزوری کا شکار ہو, یا ماں باپ سے وراثت سے ملا ہو, وراثتی بھی ہوتا ہی ہے جو کہ احساس کمزوری کا شکار ہو. اب غصہ کیا ہے, غصہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ احساس کمتری کے انسان کو مبتلا ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو غصہ کرتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, ایسے لوگ غصے والے. اور ایسے لوگ جس طرح کے مثلا وہ ایزی منی کا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں, خواہاں ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. یہ لوگ دلیر نہیں ہوتے,
جس طرح کہ مثلا چور ہے یا ڈاکو یا کوئی اور ہے، یہ دلیر نہیں ہوتے یہ لوگ. آپ سمجھتے ہوں گے شاید یہ بہت دلیر ہوں گے، یہ دلیر نہیں، یہ احساس کمتری کا شکار ہے جو ایزی راستہ کو ڈھونڈتے ہیں، آسان راستہ کہ کوئی چیز لیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو یوز کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور اس طرح کے نہیں. اور کوئی بھی انسان نہیں چاہتا اس طرح کرے، لیکن وہ ایک احساس کمتری یا تربیت کی بات ہوتی ہے. تو میں جو اپنا اسٹوڈنٹ بناتا ہوں، چاہے جیسا بھی ہو اسٹوڈنٹ چاہے ہم ایسے لوگ لیتے ہیں جو کہ دنیا میں ناکام ترین، اس نے ناکامیاں دیکھے ہو، ہم اسے لے لیتے ہیں، اس کو کامیاب بنا دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہماری یہ گفتگو سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے جاری رہے گی، لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. ناظرین، ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور ابتدا میں نے جن کا تھوڑا سا تعارف کرایا تھا وہ میں ایک بار پھر آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گا. ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے USA سے. 10 سے زائد بکس کے مصنف ہیں، انٹرنیشنل آتھر کے طور پر ایک پہچان رکھتے ہیں اپنی، اور پاکستان کی گولڈن پرسنالٹیز میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے. قائد اعظم گولڈ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، جو سب سے زیادہ قابل فخر بات ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر نے سمدہ ہیلنگ انرجی کو تعریف کرایا ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے. ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے اس مقام کو کہ جو ہمارا دفتر ہے یا دیگر جگہوں کو ہم کیسے انرجائز کر سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے. ہم نے پلانٹس کے حوالے سے بات کی تھی، ہم نے بیوٹی یا حسن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور دیگر ہم نے مختلف ٹاپکس کور کیے تھے. لیکن اب بھی ایک طویل فہرست ہے ان سوالات کی جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اور ہم جو ابھی جو چل رہے تھے وہ ٹاپک تھا فری کورسز کے حوالے سے. جی، فری کورسز کے حوالے سے ابھی رہ گئے ہیں. اچھا، اس میں ہے جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے، اس آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے بعد ہے میڈیٹیشن ہے. اچھا، میڈیٹیشن پہ مراقبہ بھی ہم مراقبہ جی مراقبے میں بہت دنیا جو ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. مراقبہ کیا ہے اور اس سے کس طرح ٹینشن، ڈپریشن اور بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کیا جائے، یا ہیپینس کیسے، سکون کیسے حاصل کیا جائے، اور روحانی طاقتوں کو کس طرح کے حاصل کر لیں. لوگ سال ہا سال محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ جو اسٹرگل ہوتا ہے وہ بے جا چلے جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کو بیماریاں پڑ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ ذہن کا دباؤ، کچھ انیمک ہو جاتے ہیں، کچھ کیا ہو جاتی ہے. سمدہ ہیلنگ انرجی میں ایسے ایک بے ضرر طریقہ ہے مراقبے کا، میڈیٹیشن کا، کہ آپ آٹومیٹیکلی انرجی آن کرے اور خود بخود آپ میں وہ آ جاتا ہے پاور، اور آپ ایک ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. صحیح. ایک ڈیپ انکانشیس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے فوراً آپ کو ایک الفا سٹیج میں لے جاتا ہے. الفا سٹیج یعنی ایک ہماری فریکوینسیز ہوتا ہے پاور کی، کیسے کنیکٹ کیا جائے پاور کسی ہائی پاور کے ساتھ. تو وہ الفا ویو ہے جو آپ کی زیادہ الفا ویو ایکٹیو ہوتی ہے، باقی ویو جو ہے نا پھر ایسا آپ کو ایک ایسے حالت میں لے جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جو کہ ایک جسے لیتارجی حالت کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح سومنامبولزم کہہ سکتا ہے، جو کہ ایک آگے ایک سٹیج ہوتا ہے. اس سٹیج میں آپ کو لے جاتا ہے جو کہ آپ اپنے ڈیپ میڈیٹیشن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور بہترین طریقہ ہے یہ کہ جو کہ ایزی ہے،
بہت ریاضت کرنا اور بہت بیٹھنا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوگ بیزی ہیں اور کوئی کسی کے کئی بچے ہیں, کسی کی کیا ہے پرابلمز ہے, کام ہے اور کئی ہزار کام ہوتا ہے. فون پہ بات کرنا, دن میں کئی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتے ہے اور کنسنٹریشن نہیں رہتے ہیں. تو کنسنٹریشن نہ رہنے کی وجہ سے آپ کی پاور کو, انسانی پاور جو ہے وہ بارش کی طرح قطرہ قطرہ زمین پہ گرتا ہے, صرف زمین کو گیلا کرتا ہے. اگر اس پاور کو آسمان میں اکٹھا کیا جائے, نیچے زمین پہ گرا جائے تو دریا بن جاتا ہے. جی یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ اسی طرح کے صحیح, جو سمدھا ہیلنگ انرجی میں آپ کی پاور کو اسی طرح اکٹھا کر دیتے ہیں اور آپ کے کنسنٹریشن کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور روحانی قوتوں سے اسی وقت آپ ڈائریکٹلی منسلک ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں نماز بھی ایک مراقبہ ہے, ہم عبادات کرتے ہیں یہ بھی ایک مراقبہ ہے, کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک مراقبہ ہے. جب تک آپ کی ذہن منتشر ہے, نماز میں انسان یکسوئی نہیں ہے, تو اللہ کے جو طاقت ہیں ان کے ساتھ منسلک ہونا یا اس نور کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہونا یہ ممکن نہیں ہوتی ہے, کیونکہ فکر منتشر ہوتا ہے, آپ کی جو پاورز ہے وہ اس فریکوینسی پہ نہیں جاتے ہیں کہ اس فریکوینسی پہ جا کر اس فریکوینسی پہ مل لے اس پاور کے ساتھ. تو ایک سوئی اس میں حاصل ہوتی ہے, سکون حاصل ہوتی ہے, ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے اور انسان کی عشق بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاور. آپ ایک کائنات کے کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے عشق میں بڑھ جاتا ہے اور آپ جو ہے نا اس پاور کو حاصل کر لیتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ میڈیٹیشن کے حوالے سے ہم مزید اور ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ابھی بات چیت جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ پھر شامل ہو گئے تو ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عذرا ثاقب ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عذرا ثاقب. سر آپ کا فون مل گیا, مشکل سے بہت دیر سے ٹرائی کر رہی تھی میں. اچھا اچھا. جی عذرا آپ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ اس وقت ڈاکٹر سمد مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں ڈاکٹر سمد مسافر کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اچھا اچھا. اور میں آپ کے حق ٹیلی ویژن کی مشکور ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا مسیحا ملا ہے کہ جس کی کوئی بھی مثال ممکن نہیں ہے. بے شک. بالکل ایگزیجریٹ نہیں کہہ رہی. جی جی. سمدھا ہیلنگ انرجی وہاں کام کرتی ہے جہاں میڈیکل یا تو ناکام ہو جائے یا جواب دیتے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اچھا. ڈاکٹر سمد نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. صحیح. اور میں تو سوچتی ہوں کہ میں ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے کہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور میں خفیہ کہہ سکتی ہوں کہ ابھی بھی یہ خواب لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا جب میں نے سمدھا لیول 1 کیا تو پہلی مرتبہ سکون سے سوئی. اچھا. اور میرا سروائیکل کا 15 سال پرانا درد ختم ہو گیا. اچھا. ایک ختم ہو گئی, تھکن, ڈپریشن, ٹینشن سب ختم ہو گیا. اچھا. زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے اور مزید پازیٹیو ہو گئی. صحیح. اور زندگی کے گولز حاصل کرنے شروع کر دیے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کسی کا ذرا سا بھی درد کم کر دیں. صحیح بات ہے نا, اسے کسی تکلیف سے نجات دلا دیں. جی جی. بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہزاروں میل دور میں اپنے بہن بھائیوں, جاننے والے, رشتے داروں, دوستوں کو امریکہ, انڈیا, پاکستان کے اندر ہیلنگ بھیجتی ہے. جی جی. صحیح. وہ سب بہت آرام سے سوتے ہیں, کافی فریش ہیں, کافی چینجز آئی ہیں اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں, ان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. صحیح. جی یہ تو بہت بڑی انسانیت کی خدمت بھی ہوئی. بہت بڑی. جی. مطلب میں واقعی یہ سوچتی ہوں کہ ہر دور میں مسیحا ہوتے, اور پہلے مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے. جی جی. مگر سینگ از بلیونگ کہ جب میں نے خود کیا تو یقین آیا. صحیح. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میری امی ڈپریشن کا شکار تھی اور رات بھر نہیں سوتی تھی, ان کی وجہ سے سب ڈسٹرب رہتے تھے. جی جی. میں جب سے ہیلنگ دیتی ہوں ماشاءاللہ بغیر سلیپنگ پلز کے سوتی ہوں. چلیں بہت اچھی بات ہے. اور عذرا ثاقب آپ نے ہمارے ساتھ اپنے بہت اچھی ایکسپیرینسز آپ نے شیئر کیے, بہت اچھی آپ نے بات کی. یقیناً ہمارے صادق. جی عذرا صادق. اچھا عذرا صادق. جی جی عذرا صادق. اور آپ نے جو کچھ بھی کہا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے دیگر ناظرین نے بھی وہ باتیں سنی ہوں گی اور یقیناً وہ بھی اس طرف راغب ہوں گے اور یقیناً وہ بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں آپ کے شامل ہونے کا
بہت شکریہ عذرا صادق جی. یہ عذرا صادق تھیں, یہ آپ کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں, بہت اچھے لفظوں میں انہوں نے آپ کے لیے PIE میں ہوتی ہے یہ. اچھا بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کے بہت اچھے فیملی باقی سب ماشاءاللہ انہوں نے سیکھے. سمدھا ہیلنگ انرجی یہ PIE میں ہوتی ہے اور انہوں نے سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھا ہے. ان کے ساتھ کئی اسٹوڈنٹس تھے. پہلا عذرا صادق بھی بڑی بے یقینی سے آتی رہی کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں, تو پھر وہ انہوں نے کچھ جو ہے نا جس طرح کے اس بیچارے کو بھی کسی نے کسی کے پاس لے گئے کہ آپ آ جائیں وہاں پر بڑے اچھے کیا ہوتا ہے, تو وہاں سے بھی کچھ حاصل کیے, لیکن وہ حاصل ہونا تو نہیں تھا, یعنی وہ بڑے کیا تھا. تو جب یہاں پر آئی انہوں نے بہت ہی اچھا پایا اور انہوں نے ایک حقیقت اور ایک سچائی پائی یہاں پہ. یہاں پر سچائی ہے, کسی کہانیاں نہیں ہیں, اور یہاں پر ایک نالج ہے, پریکٹیکل ہے اور ابھی ہے اس وقت دیتے ہیں انسان کو, ایسا جیسا کہ آپ نے جیب سے اٹھایا اور دے دیا جاؤ بس اسی طرح کے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پہ پریکٹس کرتے رہے اور بہت کچھ کرتے رہے. تو میڈیٹیشن کی بات ہو رہی تھی. قبل اس کے کیا میڈیٹیشن کی بات کریں, میں اپنے ناظرین سے اور عذرا صادق نے جو بھی کہا اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, جیسا کہ ابھی ہمیں کال کیا تھا عذرا صادق نے, انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے یہ شروع کیا ہے سیکھنا سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھی. انہیں بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر جمعرات کو ڈاکٹر صمد مسافر ایک فری انٹروڈکٹری لیکچر دیتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں, زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو شان سرکل پر ہے کلفٹن سینٹر میں 605 میں. یہ فری انٹروڈکٹری لیکچر ہے اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو ضرور اٹینڈ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ وہ لیکچر اٹینڈ کریں گے تو آپ بھی اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر آئیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ جس سے اب تک آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے, وہ یقیناً آپ کے لیے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے دوستوں کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اس سے نہ صرف یہ علاج ہے بلکہ میں اس سے اگر یہ کہوں کہ یہ ایک انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. اور آپ یہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اور یہ جو لیول 1 سے لے کر لیول 5 یا 6 تک اگر آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ انسانیت کی یقیناً آپ خدمت بھی کر رہے ہوں گے آگے چل کر. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ضروری تھا کیونکہ اس وقت یہ لوگوں کو, جیسے عذرا صادق نے بھی کہا کہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو اگر وہ انٹروڈکٹری لیکچر میں آپ کے پاس آتے ہیں تو یقیناً جب وہاں سے وہ نکلیں گے تو ایک تبدیل انسان کے طور پر وہاں سے نکلیں گے اور وہ اس یقینی کیفیت کے ساتھ نکلیں گے کہ اس میں یہ ایک بہت پاورفل انرجی ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک وہ سیشن لے لیتا ہے تو اس کے بعد سارا کچھ ان کے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ ایسی پاور ہمارے اندر آ جائیں جو کہ ہماری زندگی کو ایک چند گھنٹوں میں یوں بدل دے. صحیح. تو وہ پریکٹیکلی کوئی آ جائیں اور دیکھے ایک بات, تو اس پہ اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی ایسی بات بھی نہیں. اور اس میں یقین کا بھی ایک بڑا دخل ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک صحیح چیز ہے. اور پھر آپ کے بعد اس کے بعد ایک مقصد کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں جا کے فردر لوگوں کو ٹریٹمنٹ. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہے نہیں ہے, کسی کو یقین ہے نہیں ہے, یہ اپنا اثر خود دکھاتے ہیں. صحیح. چاہے کسی کو یقین ہے یا نہیں. اچھا. لیکن اگر کسی کو یقین ہے تو وہ زیادہ تیار ہوتے ہیں. یہی میرا مطلب. جلدی وہ ہوتے ہیں, لیکن سب کو وہی ہوتی ہے, رزلٹ سب کو ملتے ہیں, ہر ایک کو. صحیح. اچھا, اس سے قبل کہ ہم میڈیٹیشن پہ ہم دوبارہ بات شروع کریں, ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہیں تو ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں میں اپنا پروفیسر صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جی میں جو پرسنالٹی ہے اٹس ون آف دا ویری بیسٹ, بیکاز لائک میں ان کا پہلے میں ان کے پاس فرسٹ ٹائم آیا تو لائک میرے کو تھوڑا آئیڈیا نہیں تھا. آئی واز لائک
یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جب ان نے مجھے اٹیون کیا, ٹرین کیا, تو آئی اچیوڈ میگنیفیسنٹ ریزلٹس. میں اس کے لیے اتنا خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا. اٹس سم تھنگ یو نو ریئلی گریٹ. ان نے مجھے ڈسٹینس تھراپی سکھائی, ڈسٹینس ہیلنگ سکھائی, اس کے علاوہ لوگوں کو کس طرح ہیل کرتے ہیں, اس کے علاوہ کلر تھراپی سکھائی, اور بھی کافی ساری چیزیں سکھائیں, باڈی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس سکھایا, جس کی وجہ سے میں کہیں ہوتے ہوئے بھی کہیں اور کسی سے جا کے مل بھی سکتا ہوں. اٹس ون آف دا ریئلی گریٹسٹ تھنگس. آپ نے جی آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا, آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محسن ہے, اور لائک جو ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور لائک میں BBA کا اسٹوڈنٹ. چلے محسن, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں کال کیا. محسن کو کہہ دیں کہ آپ نے کئی اور سے بھی سیکھا کبھی. جی آپ ہمارے ساتھ ذرا محسن لائن پہ رہیے گا 1 منٹ. جی محسن نے کئی اور سے بھی کچھ سیکھا تھا. اچھا محسن, آپ ہمیں اپنے کچھ اور اپنے تجربات بتائیں. آپ نے اس سے قبل کہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر صمد مسافر سے ہوئی, آپ نے کہیں اور بھی یہ رکی وغیرہ سیکھی آپ نے؟ ایگزیکٹلی, میں نے کہیں اور بھی جو ہے انرول کروایا تھا اپنے آپ کو, بٹ ادھر جو ہے مجھے اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملے تھے. اور ان کے پاس میں انرول ہوا, ان نے مجھے ٹیون کیا, اس کے لائک 2 سے 3 دن بعد جو ہے میں نے بہت اچھے ریزلٹس اچیو کیے. یہاں تک کہ ان کا ایک لیول ہوتا ہے جس کے اندر وہ انرجائز کرنا سکھاتے ہیں. تو اس کے اندر میں نے لوگوں کے موبائل کی اسپیڈس کو بھی جو ہے اپنا انہینس کیا, اس کے علاوہ اپنے سیل فونس کو ٹھیک کیا, اپنے روم کو انرجائز کیا, لوگوں کو انرجائز کر کے جو واٹر دیتے ہیں اس کے تھرو جو ہے لوگوں کو میں نے بہت کیور کیا. یہاں تک کہ لائک وہ جو لوگ تھے وہ کچھ دوائیاں اتنے ٹائم سے لے رہے تھے, تو ان کی دوائیاں جو ہے اپنا ختم ہو گئی, جو نزلے بخار کھانسی کی تھی, اور وہ بس واٹر ان نے 3-4 دن پیا اور ان کو بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں, اور بہت اچھے ایکسپیرینسز ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. جی محسن بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب تو نے کیا شیئر کرے اور کیا. اگر جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے اور بھی ایکسپیرینسز ہیں, تو یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا بالکل, میں آپ کو اپنے سارے ایکسپیرینسز بتاتا ہوں. دیکھیں پہلے تو فرسٹ دن میں جب گیا ہوں ان کے پاس, تو پہلے تو مجھے لائک اتنا وہ ہوا کہ کچھ ہے, ایک اندر سے ہی ان کے آفس میں گیا, اور ایک اندر سے جو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سول ہوتی ہے بہت پرسکون, بہت پیسفل محسوس کرتی ہے. تو پہلے دن تو یہ ہوا. اس کے بعد جب ان نے مجھے ٹیون کیا تو پھر میں نے پریکٹس کی اس چیز کی, تو مجھے فوراً رزلٹ ملا. لائک کہ میں نے شروع میں لوگوں کے سر کے جو درد ہوتے ہیں پامس کے ذریعے سے ان نے سکھایا ہے, اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کے سر کے دردوں کو گائیڈ کیا. یہاں تک کہ ایک بندہ تھا, ہرنیا کا پیشنٹ تھا, اس کو بہت درد تھا ہرنیا کا, اور وہ اس ٹائم جو ہے ہاسپٹل نہیں جا سکتا تھا. تو میں نے اس کا درد اس طرح کیور کیا کہ لائک اب وہ کہتے ہیں مجھے کافی بہتر ہے, اور ابھی مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت تک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک اور اپنا بندہ ہے, اس کا پاؤں کا پرابلم تھا, اس کے پیر کا پرابلم ٹھیک ہونے لگا. اس کے بعد جو ہے اپنا میں نے اپنی کار ہے, کار کے جو ہارن ہے اس کو انرجائز کیا, جس کے ذریعے سے میرا کار کا پچھلے 2-3 دن سے پرابلم کر رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ بالکل. اس کے علاوہ جو ہے اپنا میں نے لوگوں کے کھانسی, نزلہ, بخار ٹھیک کرا. اس کے علاوہ ڈسٹینس ہیلنگ ان نے مجھے سکھائی. ڈسٹینس ہیلنگ سے میں نے ڈسٹینس کے تھرو, وہ بندہ جو اس کو میں نے ڈسٹینس ہیلنگ دی, وہ لندن میں تھا, اس کو میں نے ڈسٹینس ہیلنگ دی. اس کو لائک تھوڑا ڈپریشن تھا, وہ تھوڑا سیڈ تھا. اس نے بولا تم نے کیا کیا ہے کہ مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اور مجھے اب سکون کی نیند آئے گی. تو اس کو سکون کی نیند بھی آئی اور اس کو اچھا فیل بھی ہوا. اور یہاں تک کہ جو ہے اپنا باقی یہ چیز میں نے ایک اور بندے کو بھی کی تھی ڈسٹینس ہیلنگ. اس کا لائک تھوڑا پرابلم تھا, اپنا کمر کی طرف درد تھا, وہ بھی میں نے ٹھیک کیا. اس کو بھی لائک ڈسٹینس ہیلنگ کے تھرو کمر سے ٹھیک ہو گیا, کمر کا درد اس کا غائب ہو گیا. تو لائک بہت افیکٹو ہے, اور ود ان یو نو لائک 5 منٹ 7 منٹ جو ہے نا بندے کو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جو ہے نا ایسے لائک پیشنٹ ہرنیا کے ہو گئے. اس کے علاوہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے ٹریٹ کیا تھا, جس کے باڈی کے اوپر اسٹیچز کے مارکس تھے. ابھی کل ہی اس نے مجھے فون کیا, اس نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کہ جو باڈی کے اسٹیچز کے مارکس ہیں وہ بالکل اسکن کلر کے ہو گئے, بالکل اسکن کی طرح ہو گئے.
जहाँ तक कि वो इतना इफेक्टिव है समझाइल है। जी 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 मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और आप ये समझ लें कि इस वक्त आप भी जो कुछ कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी आप इंसानियत की आप खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको जारी रखिएगा, इसको कभी ख़त्म नहीं कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसका अजर जो है अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस जो बताए हमारे नाज़रीन ने भी सुने, हमने भी सुने। जी हम डॉक्टर साहब, इन्होंने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया। जी, स्टूडेंट्स का बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक बार जी जब आ जाते हैं तो फिर जो है ना वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये कैसे दुनिया में हम आ गए और ये किस तरह के एक खुशियों का एक दुनिया है, एक कामयाबियों का दुनिया है। तो जो भी मेरे पास आते हैं, मैं कोई शख्स कोई भी मेरे पास आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शख्स हो जो कामयाबी चाहते हैं, जो अच्छाई चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो सेहत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही से हासिल कर लिए हैं। अभी जो कोई भी आए हैं, जो जिनकी चाहत बिल्कुल सही हो, जिनके इरादे बिल्कुल सही हो कि मैंने ये चीज़ हासिल करना है आपसे और चाहते हूँ मैं, तो वो ज़रूर हासिल कर लेते हैं मुझसे। तो ये बात हो रही थी। अच्छा, मैं इनके हवाले से, मोहसिन के हवाले से एक बात करना चाहूँगा जो मुझे बड़ा मेरे लिए बड़ी नई बात थी। और उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी का जो था वो हॉर्न ख़राब हो गया था, तो समझा हीलिंग एनर्जी के थ्रू अपना उन्होंने वो हॉर्न भी सही किया। मशीनरीज में भी समझा हीलिंग एनर्जी कुछ ना कुछ काम करता है। कुछ स्टूडेंट को बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस होती है। अच्छा, लाइक पेट्रोल है, कभी कभी ये होते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं एक रेसलर हूँ, मैं बहुत रेसें लगाई मैंने। अच्छा, मैं ये कार पे, मोटरसाइकिल पे मैं हमेशा हैवी बैग रखता था। अच्छा, और हैवी बैग का मैं बहुत शौकीन भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं यानी ऐसे जानलेवा काम किए मैंने जो कि लोग हैरान हैं कि ये कौन से बच्चों वाली बात है। लेकिन हाँ, मैं हकीकत में बहुत शौक़ रखता हूँ रेस का, चाहे कार का हो चाहे मोटरसाइकिल का हो। तो मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुई हुई है, कभी रेगिस्तान में, कभी पहाड़ों में, जो कि मैं उसको छोड़ देता हूँ। यानी कई शौक से जाते जाते तो ख़त्म हो जाता है, कभी कभी तेल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो मैंने किए कि उसको एनर्जाइज किए और अल्लाह का फजल व करम से वो हुआ, वो चल पड़ा और जहाँ तक मैंने पहुँचना था वहाँ तक मुझे पहुँचाया है। अच्छा, ये हुए। और वैसे स्टूडेंट बड़े ये बात बताने वाले नहीं है, मेरे ख्याल में मानने से सरस मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जब इंसान खुद ले लेते हैं, आगे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि इंसान खुद लेता है तो फिर उसे समझ आ जाता है कि वाकई ये क्या चीज़ है। जी, मैं तो उनकी एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने, मोहसिन ने भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, वो बहुत ही हौसला अफजा थे कि इस तरफ राग़िब हो जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है सब कि मैं आप ये सीखूँ, लेकिन बस इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वक्त निकालूँगा। और चूँकि सिर्फ वक्त की कमी है, और वरना मैं खुद भी आपके साथ आना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ। तो सेहत के लिए वक्त नहीं चाहिए, सेहत के लिए तो वक्त ही वक्त होनी चाहिए इंसान के लिए। और ये जो चीज़ आपके पास है ता हयात है सारी ज़िंदगी। जी, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह इस सैटरडे को आएंगे इंशाल्लाह और समझा हीलिंग एनर्जी हासिल करेंगे। फिर जब आप लोगों से बात करेंगे तो फिर मज़ा आएगा। जी, चलें इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस सैटरडे से आपके साथ हम शामिल हों और हम मेडिटेशन पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमें फिर एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हमें यहाँ फिर एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज हमारे हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में मौजूद हैं डॉक्टर समद मुसाफ़ी, और हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन, या हम जिसे मुराक़बा कहते हैं, उस हवाले से। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मेडिटेशन पे। जी, मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। ये एक रास्ता है अल्लाह तक जाने का। सही। यानी अल्लाह तो हर जगह पे है, नूर है, अल्लाह नूरुल समावाति वल अर्द, अल्लाह हर जगह पे है।
لیکن ہم اس پاور کے ساتھ کنیکشن ہمارے جو پاور اس کو محسوس کرنا، ان پاور کو محسوس کرنا، تو ایک راستہ ہے، یہ ایک سیڑھیاں ہیں گئی ہوئی ہے میڈیٹیشن جو ہے، مراقبہ جو ہے، یہ نبیوں نے کیے ہیں، اولیاء نے کیے ہیں، صوفیاء کرام کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے کے بغیر میں سمجھتا ہوں ایک انسان انکمپلیٹ ہے، مراقبے کے بغیر ایک انسان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو مراقبہ جب آپ کو صحیح مراقبہ نہیں آتے ہیں، آپ کی یکسوئی کہیں بھی نہیں بنتے۔ تو میڈیٹیشن جو ہے، اس کے علاوہ ایک بار آپ مذہبی سائٹ کو چھوڑ کے اب ہم آتے ہیں سائنس کی سائٹ پہ۔ سائنسدان اور جو لا مذہب ہے وہ بھی میڈیٹیشن کرتا ہے سکون یکسوئی کے لیے۔ میں نے اپنی کتاب ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل میں جو اردو میں ہے اس میں لکھی ہوئی، اس کی بڑی اچھی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ پھر میں اس کا جو سکھاتا ہوں میڈیٹیشن، یہ میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں بھی سکھاتا ہوں میڈیٹیشن، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس، مثلا ٹینشن ڈپریشن وغیرہ کو کس طرح کے آپ دور کریں میڈیٹیشن سے، یوگا سے۔ یوگا کا بھی بیسک مقصد لاسٹ پہ میڈیٹیشن ہی ہوتی ہے۔ تو میڈیٹیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اندرونی پاور سے آگاہ کر دیتا ہے، آشنائی کا، ہمارے اندرونی پاور سے دوستی کرا دیتے ہیں کہ ہم اس پاور کو دیکھ سکے، جان سکے، اور اس طاقتوں کو جان سکے جو کہ اللہ نے ہمارے ارد گرد پیدا کیے ہوتے ہیں۔ لیکن میڈیٹیشن جو لوگ کرتے ہیں وہ طریقے بہت مشکل اور بہت پرانے ہیں، وہ بہت پرانے اور بہت مشکل طریقے ہیں۔ سمدائلنگ انرجی میں، جو کہ سمدائلنگ انرجی کے لیول 6 میں ہے، آٹومیٹیکلی آپ میں یہ پاور آ جاتا ہے جو آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں جائیں۔ اور پھر ساتھ اگر یوگا کرتے ہیں، یوگا میں 2 چیزیں سکھاتا ہوں، سمدائلنگ انرجی اور یوگا۔ جو یوگا ہے اس میں پاور کو بھی آپ اپنی باڈی کو جب کرتا ہے، ایک سوئی لے آتا ہے، اپنے ایکسرسائزز کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں آپ اپنے، تو بھی انسان کے جو ہے وہ زیادہ تر پاور کی فریکوینسیز انسین پاورز کے ساتھ ملتے ہیں۔ یوگا کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے ایکسرسائزز جو آپ کرتے ہیں تو اس کے آپ کی پاور کیوں انکریز ہوتی ہے، کیوں بڑھ جاتے ہیں، وہی ہے وجہ ہے کہ میڈیٹیشن کی حالت میں ہمیں لے جانے کے لیے یا میڈیٹیشن کو کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں ہمیں۔ اور سمدائلنگ انرجی چند منٹ میں آپ کو ڈیپ میڈیٹیشن میں لے جاتا ہے۔ تو یہ میڈیٹیشن ہوا۔ پھر ایک اور کورس ہے جو کہ اس میں فری ہوتا ہے، کلر تھراپی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کلر تھراپی جو ہے، ہم اس حوالے سے ہم اپنی بات ابھی آپ سے جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ پھر شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد جاوید بات کر رہا ہوں، سینٹر سمد مسافر کا اسٹوڈنٹ۔ جی محمد جاوید صاحب، کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ سر، جب سے میں نے سر کا یہ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، میرے کو سیویرلی ڈپریشن پرابلم تھا جی جی، جو کافی تھی 2-3 سال سے صحیح نہیں ہو رہا تھا، جو سمدھا لیول سے الحمدللہ وہ صحیح ہوا، اور بچپن کا ایگزما پرابلم تھا، اچھا، تو وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اچھا تھینک یو ڈاکٹر سمد مسافر۔ جی، آپ کب سے آپ سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سمد مسافر کے ساتھ؟ کب سے آپ اٹیچڈ ہیں؟ ایکچولی ہاک ٹی وی پہ پروگرام دیکھا تھا، ہاک ٹی وی کے تھرو ہم لوگ 35 تک ریچ ہوا۔ اچھا اچھا، اور آپ نے بہت جلد آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا جو ڈپریشن کا پرابلم تھا وہ آپ کا فوری طور پہ حل ہو گیا؟ جی جی جی۔ اور فردر کوئی ایکسپیرینس آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ایسما کا پرابلم تھا مجھے بچپن سے، جی جی، تو وہ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ چلیں جاوید، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ہی جوائن کیا تھا ڈاکٹر سمد مسافر کو، اور بہت کم
عرصے میں آپ کے بہت سے مسائل، بہت سے پرابلمس جو تھے آپ کہتے کے یہ پرابلم سالو آپ ہو کو گئے. کتنے دن میں ٹھیک ہوئی؟ اچھا، یہ جو آپ کا پرابلم تھا جو آپ نے کہا کہ بچپن سے بھی تھا، یہ کتنا آپ کو وقت لگا اس کو ٹھیک ہونے میں؟ بس کلاسز جوائن کی تھی، اس کے 2-3 دن کے اندر ہی ایستما میرا صحیح ہونا شروع ہوا اور 1 ہفتے کے اندر اندر بالکل صحیح ہو گیا تھا. اچھا، ایستما بالکل ختم ہو گیا. جی جی چلیں، دیٹس ویری گڈ. اور جاوید، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور اپنے جو ایکسپیرینسز تھے وہ ہمارے ساتھ اپنے شیئر کیے. ایک بار پھر شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. دیکھیے، انہوں نے استماع کہہ رہے ہیں بچپن سے تھا اور ود ان ویکس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور یہ یہ ایک ایسا پیشنٹ ہے جو کہ ان کی ہسٹری تقریباً ہر ہاسپٹل میں ہے. اچھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لوگ آ کر اس پہ ڈاکٹر ریسرچ کریں. اچھا، ڈاکٹرز آ کر ریسرچ کریں، اس پہ سرچ کریں کیا ہے یہ، کس طرح کے. اس کے ہر ہاسپٹل میں ہسٹری ہے. تو خود ڈاکٹرز آئیں، اس ہاسپٹل والے آئیں، دیکھیں، ایک بار چیک کریں اس پیشنٹ کو کہ کیسے ٹھیک ہوا، کیوں ٹھیک ہوا. جی، جبکہ ایک عرصے سے وہ ان ڈاکٹرز کی یا ان ہاسپٹلس میں یا ٹریٹمنٹ ٹرائی ہوں گے اور ان کو فائدہ نہیں ہو رہا اور یہاں آئے ہیں اور ان کو 1 ہفتے میں فائدہ ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو آنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایک بڑا ظاہر ہے ان کے لیے ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے ذریعے وہ ڈاکٹرز یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ صرف خدا کو بھی خدا کے لیے بھی کچھ کریں، انسانیت کے لیے بھی کچھ کریں. ہم میڈیکل میں پڑھ رہے تھے کہ ہم حلف اٹھاتے تھے، ہم قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے. صحیح. لیکن آج کل کچھ ایسے ڈاکٹر ہے جو کہ وہ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے یا کیا نہیں ہے. اسی سے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور بس بات ختم. باقی وہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا یا کچھ بھی ہوا، بس اسے فائدہ ملے اور اس طرح کے. لیکن ٹھیک ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک. تھوڑا سا ہمیں ریسرچ کا جو شعبہ ہے اس کو ذرا اسٹرانگ رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، صحیح کیوں ہو رہا ہے ایسا، لوگ کیوں کرتے ہیں. کیوں کوئی حکیم کو صحیح مانتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک کو صحیح مانتا ہے، کوئی جو ہے نا ایلوپیتھک کو صحیح مانتا ہے، کوئی عطائی کو صحیح مانتا ہے، جی. کوئی پیر کو صحیح مانتا ہے. یہ کیوں سارا کچھ تو ہے درمیان، کیا بات ہے. ریسرچ کریں جو جس طرح میں نے کیے ہے. میں نے اس پہ پھر تحریریں کی، کتابیں لکھی. آپ میری کتابوں میں دیکھیں، میرے بکس میں دیکھیں آپ، 12 کی 12 کتابیں جو میں نے لکھی ہے اس میں کسی قسم کے کوئی نقل نہیں ہوگا. تمام میرے تجربات پہ مشتمل ہوں گے اور میرے ریسرچ ہوں گے کہ میں اس سے پوچھا یہ عطائی کیوں ایسا ہوتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ علم و عادات کو نہیں مانتا ہے، تو میں نے اس پہ ریسرچ کے اتنا ڈیپ میں گیا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا بات، کوئی خاص بات ہے. یہ جو دوسرے علم اشراقیات ہے جسے آپ کیا اسٹرالوجی کہہ سکتے ہیں، جی. اس میں کیا کوئی خاص بات ہے، کس طرح کی ہے. پھر میں گیا جو علم تعویذات اور یہ جو علم جعفر اور باقی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ میں ڈیپلی گیا ہوں. سلیمانی جو انگلیاں وہ بنانے کے لیے، انگوٹھا بنانے کے لیے، اور وہ کیسے رنگز تھے اور کس طرح کے ورک کر رہے تھے، یہ سب اتنے ڈیپ میں میں گیا ہوں اس چیزوں کے کہ میں ایران، رشیا، یہ عرب کنٹریز اور یہ انڈیا، باقی جو دوسرے ممالک ہے، چین، جاپان، یہی سے میں چیزیں اکٹھا کر کے نا دن رات میں ریسرچ میں لگائے. اور پھر اتنی بکس میں نے اس پہ پڑھی ہے، اتنی کچھ کیے میں نے اس پہ. لیکن جو میں نے سب کا نچوڑ نکالا، لاسٹ پہ میں نے دیکھا کہ کوئی سائنٹیفک چیز ہو، پروف ہو، اسی وقت ہو، وہ چاہے ہر طبقے کی شخص اس کو مان لے، لو طبقے والے بھی مان لے، درمیانی طبقے بھی مان لے، ہائی طبقے بھی مان لے، سب لوگ مان لے، پی ایچ ڈی بھی مان لے، ایک ان پڑھ بھی مان لے. صحیح. یہ میں نے ایسا نالج کو پھر اکٹھا کیا جو کہ میں ابھی لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، جس میں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. صحیح. جو کہ دنیا میں کسی نے بھی اتنا محنت نہیں کی ہوں گے جتنا میں نے کیے ہیں. اور میں ایک واحد شخص ہوں جو میں نے اتنی کتابیں تحریر کے اس چیزوں.
اسی چیزوں پہ، اپنی تجربات پہ، اپنی چیزوں پہ. جو 4 کتابیں اردو میں بھی ہے، باقی انگلش میں ہے. 5 کتابیں اردو میں ہیں، باقی انگلش میں ہیں. لوگ دیکھ سکتا ہے. وہ آپ میرے بکس آپ پڑھیں گے تو تمام کے تمام میرے تجربات پہ مشتمل ہوں گے اور اپنی تجربات اپنے محنت ہوں گے. تو میں چاہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ڈاکٹرز تھوڑا سا اللہ کی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ بڑی عبادت جو یہ ہے آپ کسی کے درد دکھ کو دور کرے. اور سچائی، جب انسان سچا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا. اپنے شعبے کے ساتھ اگر آپ کی سچائی نہیں تو آپ کسی کے ساتھ بھی سچائی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے ساتھ سچا نہیں ہیں، شعبے کے ساتھ سچا نہیں تو آپ اپنے ساتھ سچا نہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے اپنے شعبے میں محنت کریں. تھوڑا سا آئیں ہماری سمدار ہیلنگ انرجی پہ ریسرچ کریں. آئیں آپ اسٹوڈنٹ کے تجربات کو دیکھیں. اسٹوڈنٹ کو پہلے چیک کر دیں، چیک اپ کریں ان کے کہ پہلے اس کی بیماری کیا تھا، اور سمدار ہیلنگ لینے کے بعد پھر چیک کر لیں کہ اس کی بیماری کتنے حد تک ٹھیک ہوئی ہے یا کیسی بالکل کلیئر ہو گئی ہے. تو میرا ریکویسٹ ہے ڈاکٹروں سے، میرا ریکویسٹ ہے اپنے ہم وطنوں سے، میرا ریکویسٹ ہے تمام ہمارے معاشرے سے کے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور دیکھیں، میرے کارکردگی کو دیکھیں اور میرے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کو دیکھیں، سمدار ہیلنگ انرجی کے، HMF کے، اور یہ جو تمام چیزیں ہم بتاتا ہے اس کی کارکردگی کو دیکھ کے آئیں، سرچ کریں اس پہ، ہم مل کے اس پہ آگے بڑھیں اور اس کو ہم اس ملک کا ایک نام ہو، ایک اس معاشرے کا ایک نام ہو، ایک مسلمانوں کا ایک نام ہو. میں ایک تھوڑے سے ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ مجھے ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے تجربات بتا رہے ہوتے ہیں، آپ نے اتنا ریسرچ کیا، آپ نے پوری دنیا گھومی، آپ نے 12 بکس لکھی، اس میں اپنے تجربات لکھے، آپ فار ایسٹ گئے، آپ یورپ گئے، آپ مڈل ایسٹ گئے. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے شاید کوئی 100 سال یا اس سے بھی کوئی زیادہ ایج کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ نے اتنے کم عمر میں، کیا آپ کے جو دن تھے وہ 26 گھنٹے کے ہوتے تھے یا آپ بالکل نہیں سوتے تھے؟ یہ کیسے سب کچھ ممکن ہوا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لائف ایسے گزاری. میں اور یقیناً میں قطع کلامی کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی زندگی میں شاید ہم سیکنڈ کے بھی اگر فنکشنز میں چلے جائیں تو شاید آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیا ہے، اس کو بھی آپ نے یوٹیلائز کیا ہے. میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات تھی وہ پچھلا 2005 تک میں نے سب کو ختم کیے ہوئے. چھوٹی چھوٹی خواہشات کیا تھی؟ کھانا کیسی ہونی چاہیے، اچھا یہ چیزیں مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے، یہ ختم کر دیا میں نے. جو سامنے ہے بس کھا لیے. نہ اگر کبھی کھانا نہیں ملتے تو کئی دن میں کھاتا بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے کام اپنے ریسرچ پہ. دوسری بات یہ تھا مقصد اپوزٹ سیکس میں انوالو ہونا، یا مثلا کسی بھی لڑکیوں سے دوستی کرنا یا کوئی اس طرح کی چیز تھے، یہ میں نے ٹوٹلی طور پہ ختم کر دی. ٹوٹلی طور پہ یہ میرا ختم تھا. میں 2005 تک میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہر شخص مجھے ایسا نظر آ رہا تھا جیسا کہ میرا کوئی مثلا کوئی، میں نے اپنی فیلنگز کو تمام کے تمام ختم کیے ہوئے تھے. صحیح. اپنی جو فیلنگز تھے میرے وہ میں نے ختم کیے ہوئے تھے. بس اپنی ذات کو آپ نے مائنس کر دیا. میں نے اپنے نفس پہ اتنا قابو پایا ہوا تھا کہ ابھی بھی ہے الحمدللہ، ابھی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ 2005 تک میں نے سب کچھ ختم کر چکا تھا. تمام چیزیں جو بھی چھوٹی موٹی خواہشات ہوتے ہیں میں اس میں انوالو نہیں ہوتا تھا، اپنا ٹائم کو ضائع نہیں کرتا تھا. صحیح. تو میں یہ ریاضات کرتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے تھے، تجربات کرتے تھے. واقعی میڈیٹیشن کیا ہے اور میڈیٹیشن میں جو بیٹھ کے ایک انسان کیا کر سکتے ہیں. میں پہاڑوں میں گیا، جنگلوں میں گیا، اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اتنی تجربات سے گزرا، میں اتنی تجربات سے گزرا. اچھا میں ساتھ اگر جنگلوں میں بھی جاتا، پہاڑوں میں بھی جاتا تو میرے ساتھ ایک اچھا خاصا بکس کا ایک اچھا خاصا میرے پاس ہوتا ہے. ایک بڑی کیا باکس تو میں ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا نا، تو میں بوری میں لے جاتے تھے بکس کو.
لیکن اس کا خیال بھی بہت رکھتا ہوں. میں بہت قدر کرتا ہوں کتاب کا. کتاب کے کوئی بھی انسلٹ کرتا ہے, کوئی بھی قدر نہیں کرتا ہے نا, مجھے بہت برا لگتا ہے وہ شخص. میں پین کا, کتاب کا بہت خیال رکھتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. اور کبھی کبھی میں اگر 2 گھنٹے سو جاتا یا 3 گھنٹے بھی میں اگر نیند لیتا تو بھی میں اپنے ارد گرد کتاب بکس کو رکھنا سو جاتا, سکون آ جاتا. اور کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا. کئی سفر کرتا تو بھی میں چھت پہ کتاب پڑھتا تھا. ایک بار میں یقین مانے ایک ملک کے ایک سر سے دوسرے سر تک سفر کرتا رہا میں, مجھے پتہ ہی نہیں لگا. میں اوپر کتابیں, پتہ لگا کہ میں نے کئی کتابوں کو پڑھے, اس کو انڈر لائن کیے. اچھا. اور میرا یہاں جو یہ سائڈ ہے نا, وہ گاڑی میں جو ہے وہ بالکل جب میں اٹھ جاتا تو زخم ہو گئے ہوئے تھے یقین مانے گاڑی سے. اور لیکن آپ کتاب میں اتنا محو تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. کبھی اوپر بیٹھ جاتا تھا گاڑی کے چھت پہ بیٹھتا تھا میں اوپر, کبھی نیچے, کبھی پرانی سی بسیں جو ہوتی اس طرح کی. مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کیا ہے. چائے میرے گھر میں میرے سامنے آ جاتے تھے, امی بار بار کہتے چائے, ہمیشہ چائے ٹھنڈا ہو جاتا, بالکل یخ ہو جاتا. کیونکہ میں ایک بار ایک لیے, ایک گھونٹ لیے اور پھر بس رکھا اور بس اپنی بکس کی اپنی اسٹڈی میں تحریروں میں مصروف ہوتے رہے. تو یہ سارا کچھ جو میں نے کیا صاحب, یہ ساری جو آپ کی ڈیڈیکیشن تھی ٹورڈس یور ورک, ٹورڈس یور گول, اور جو آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے, تو یہ جو جذبہ اور ڈیڈیکیشن تھا تو یقیناً یہی وجہ تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں وہ مقام دیا ہے اور پاکستان میں آپ کو سنہرے لوگوں میں شامل کیا گیا ہے. باتیں بہت ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سکھایا ہوگا. جو کل شام 6:30 بجے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں ڈپریشن پہ میں نے بڑا اچھا کل کا جو آپ کا پروگرام ہے بہترین ٹاپک ہے. ٹینشن ڈپریشن کو کیسے دور, اپنی کامیابیاں کیسے حاصل کرے, نصب العین کیسے بنائے, اپنے ایم کیسے بنائے, اپنی زندگی کو کیسے سنوار کر سکے. اگر آپ ارد گرد میں کوئی شخص بیمار ہے اس کا علاج کیسے کرے آپ خود, اس میتھڈز کے ذریعے جو میں بتاتا ہوں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں کل 6:30 بجے. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئے. آپ نے بہت ایسی مفید باتیں کی جس سے ہمارے ناظرین نے یقیناً بہت استفادہ کیا ہوگا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ ہماری گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا, ہم نے بہت باتیں کی ذیل سائنسز کے حوالے سے, سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے, اور کل جو پروگرام ہے شام 6:30 بجے جو ڈاکٹر صمد مسافر کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ ضرور دیکھیے گا. آپ کو یقیناً اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, سمجھنے کو ملے گا. اور ساتھ ہی یہ میری اپنی ذاتی خواہش ہے ان اداروں سے کہ جو ریکمنڈس کر رہے ہوتے ہیں فار پرائڈ آف پرفارمنسز, تو ڈاکٹر صاحب سے بیٹر کینڈیڈیٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے فار پرائڈ آف پرفارمنس. تو میں ان اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ضرور ریکمنڈ کریں. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارا اب اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.